ذکر مصطفیٰ ہی سے میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت کی موجودگی میں ایک دو عقیدت کے لفظ پیش کرتا ہوں، بلکہ میں یوں کہہ دوں تو غلط نہ ہوگا، یہ وہ عنوان ہے جس کو لکھنے کے لیے قلم بھی بےتاب نظر آتی ہے، یہ وہ عنوان ہے جسے لکھنے کے لیے بھی لفظ بھی حرف بھی لفظ بننے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں، لفظ بھی جملوں میں ڈھلنے کے لیے بےتاب نظر آتے ہیں۔ جو بھی اس عنوان کے ساتھ منسوب ہو گیا وہ چمک گیا، دمک گیا، وہ مہک گیا۔ آج سے 1400 سال پہلے شاعر رسول حسان بن ثابت اسی کیفیت کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہ میں نے اپنے لفظوں کے ساتھ محبوب کی تعریف نہیں کی ہے، میں نے اپنے لفظوں کے ساتھ پیغمبر کی تعریف نہیں کی ہے، بلکہ محبوب کی تعریف کے ساتھ میں نے اپنے لفظوں کو سجایا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں اس محبوب کی سیرت کے میں صدقے، اس محبوب کی صورت کے میں صدقے، خوش اخلاق، فاضلانہ عادات، کریمانہ مزاج، صلہ رحمی، دور اندیشی، راست گوئی، امانت، دیانت، صداقت، خصال حمیدہ، اوصاف جمیلہ، غرض وہ ہر وصف میں وحد وحید تھا۔ اس کی تعریف مولانا عاصم شاد کیا بیان کرے، اس کی تعریف مولانا آصف معاویہ کیا بیان کرے، اس کی تعریف عبد الوحید قاسمی کیا بیان کرے۔ یہاں تو ہیرا پہاڑ کی چوٹیاں کہتی نظر آتی ہیں، ہلم الیہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے پاس آئیے، اے اللہ کے رسول مجھے زینت بخشیے۔ یہاں تو جبل احد بھی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پکارتا نظر آتا ہے، احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، اے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ یہاں تو مدینے کی سرسبز وادیاں بھی پکارتی نظر آتی ہیں، اے آقا ہمارے دامن میں آ جائیے، ہمیں بھی شرف بخشیے، اے آقا ہمیں بھی زینت بخشیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ذبح ہونے والے 63 اونٹ بڑی محبت سے کہتے ہیں، اے آقا اپنی برکت والے ہاتھ کے ساتھ پہلے میرے سینے پہ چھری چلائیے، اس نبی کے لیے میں لفظ کہاں سے بولوں، اس نبی کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں، اس نبی کی تعریف میں کیسے کروں۔ میں تو وہی کہہ دیتا ہوں جو امی عائشہ نے کہا، لنا شمسن وللآفاق شمسن وشمسی خیر من شمس السماء وشمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میں وہی کہتا ہوں جو حسان بن ثابت نے کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں وہی کہتا ہوں جو کسی حبدار نے کہہ دیا، کسی کو سرفراز ایسا نہ پایا، عرش رفعت پر رسولوں میں یہاں دیکھا، فرشتوں میں وہاں دیکھا، بہت آئی نظر لیکن اس شان کا بندہ نہ بالائے فلک دیکھا نہ زیر آسماں دیکھا۔ وہ پیغمبر جو خون کے بدلے میں دودھ کی نہریں بہا گیا، وہ پیغمبر جو پتھروں کے بدلے میں پھول برسا گیا، وہ پیغمبر جو نفرتوں کے بدلے میں محبتیں بانٹ گیا، وہ پیغمبر جو گالیوں کے بدلے میں دعائیں دے گیا
کسی نے ساحر کہا، کسی نے شاعر کہا، نہ وہ ساحر تھا نہ وہ شاعر تھا، وہ تو ایک درد تھا جو دلوں میں اتر جاتا تھا۔ لب ہلتے، پھول برستے، کمال کرتا جب وہ کلام کرتا۔ وہ آیا مہمانوں کو سیر کرنے والا، وہ یتیموں کو پناہ دینے والا، وہ بے ہنروں کو ہنر سکھانے والا، بے روزگاروں کو روزگار دلانے والا، غریبوں اور محتاجوں کے بوجھ کو اٹھانے والا۔ آیا تو امی بن کے تھا، عالم بنا گیا۔ آیا تو یتیم بن کے تھا، یتیموں کا سہارا بن گیا۔ آیا تو فقیر بن کے تھا، سب کو غنی بنا گیا۔ اکیلا اٹھا تھا، زمانے کو کھڑا کر گیا۔ بے نامی کا الزام تھا، قیامت تک کے لیے اپنا نشان چھوڑ گیا۔ وہ آیا، آنے کے لیے آیا، وہ آیا چمکنے کے لیے آیا۔ وہ تو سورج بن کے آیا، چمکتا چلا گیا۔ وہ چاند بن کے آیا، سارے زمانے میں چاندنی پھیلا گیا۔ وہ چراغ بن کے آیا، ایسا چراغ بن کے آیا جسے کوئی بجھا نہ سکا۔ میں تو یوں کہتا ہوں وہ آنے کے لیے آیا، وہ جینے کے لیے آیا۔ میرا یہ عقیدہ ہے وہ زندہ ہے، اپنے روزے میں وجود اطہر کے ساتھ زندہ ہے، اور سارے زمانے میں اپنی سیرت اور کردار کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ زندہ ہے، وہ سوچوں میں زندہ ہے، وہ باتوں میں زندہ ہے، وہ لفظوں میں زندہ ہے، وہ تبصروں میں زندہ ہے، وہ تذکروں میں زندہ ہے، وہ سسکیوں میں زندہ ہے، وہ آہوں میں زندہ ہے۔ تو کسی نے پھر موج میں آ کر خلاصہ ہی بیان کر دیا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ آج کا ادب بھی میں اسی نبی کے نام کرتا ہوں، میں آج کے لفظ بھی اسی نبی کے نام کرتا ہوں جو کائنات میں سب سے بڑھ کے معزز ہے، جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر محترم ہے، جو ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے۔ میں قاری صاحب سے پوچھتا ہوں، سارا دن مصلے پہ بیٹھ کر بچوں کو کیوں پڑھاتے ہو؟ قاری صاحب کہتے ہیں وہ محبوب کا قرآن جس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، میں بھی اس قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں، اس کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میں طلباء سے پوچھتا ہوں مدنی مسجد میں کیوں پڑھتے ہو، جامعہ فاروقیہ میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو طلباء کہتے ہیں وہ قرآن جو کبھی جبریل نے محبوب کو سنایا تھا، وہ قرآن جو کبھی محبوب نے صحابہ کو سنایا تھا، آج ہم بھی اسی قرآن کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ میں انتظامیہ لوگوں سے پوچھتا ہوں مسجد پر کیوں خرچ کرتے ہو، مدرسے پہ خرچ کیوں کرتے ہو، اپنا مال مسجد پہ کیوں لگاتے ہو؟ انتظامیہ لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی محبوب کے دین سے پیار ہے، ہمیں بھی محبوب کے اسلام سے پیار ہے، ہماری چاہت یہ ہے اللہ کا دین باقی رہے، اللہ کا اسلام باقی رہے، محبوب کا نام باقی رہے۔ ہم خرچ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی غلاموں میں آ جائے۔ میں مولانا آصف معاویہ سے پوچھتا ہوں اتنی ذمہ داریاں کیوں لیتے ہو؟ بچوں کو بھی پڑھاتے ہو، ناظرہ بھی پڑھاتے ہو، درس بھی دیتے ہو، جمعہ بھی پڑھاتے ہو، خطبہ بھی دیتے ہو، تیاری بھی کرتے ہو، کیا بات ہے؟ مولانا آصف معاویہ کہتے ہیں زندگی 4 دنوں کی ہے، بقیہ زندگی کا پتہ نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں جو زندگی ہے، جو 4 سانس ہیں، دین کے لیے میں گزار جاؤں، آقا کی محبت میں گزار جاؤں۔ مولانا عاصم شاد سے پوچھتا ہوں گرمیوں کی گرم راتیں، سردیوں کی سرد راتیں، اپنی نیند قربان کر کے، اپنی راحت قربان کر کے، اپنی راتوں کا سکون تباہ کر کے، راتوں کے سناٹے میں کریا کریا، بستی بستی، گاؤں گاؤں آپ سفر کیوں کرتے ہو؟ مولانا عاصم شاد کہتے ہیں، مولانا عاصم شاد کہتے ہیں ہاں نیند بڑی پیاری چیز ہے، راحت بڑی پیاری چیز ہے، سکون بڑی پیاری چیز ہے، لیکن محبوب کا دین تو مجھے سکون سے بھی بہتر ہے، لیکن محبوب کا دین مجھے میری نیند سے بھی بہتر ہے۔ میں تو راتوں کو سفر اس لیے کرتا ہوں محبوب کے دین کے ڈنکے بجا سکوں، محبوب کی عظمتیں ساری دنیا کو سنا سکوں۔ میں تو سفر اس لیے کرتا
کرتا ہوں، میں صحابہ کے ترانے سناؤں، میں صدیق کی صداقتوں کو سناؤں، میں عمر کی عدالتوں کو سناؤں، میں عثمان کی سیرت سناؤں، میں علی کی سیرت سناؤں؟ میں تو سفر اس لیے کرتا ہوں امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے، امی عائشہ کے ناموس کے لیے، امی عائشہ کی عظمت و حرمت کے لیے۔ میں تو سفر اس لیے کرتا ہوں۔ جب یہ بات ہے تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں، جب مولوی بھی تیار ہے، خطیب بھی جان دینے کے لیے تیار ہے، لوگ بھی تیار ہیں، طلبہ بھی تیار ہیں، استاد بھی تیار ہیں، میں ببانگ دہل یہ کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سے اللہ کا دین بھی باقی رہے گا، محبوب کا نام بھی باقی رہے گا، محبوب کے صحابہ کے تذکرے بھی قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام کے خصوصی مہمان، روح روان، بڑی ہر دل عزیز شخصیت، محبوب شخصیت، بالخصوص علاقے بھر کے لوگوں سے بڑی محبت کا اظہار کرنے والے اور بڑی خوبصورت آواز، ایک معروف آواز، دعوت خطاب دیتا ہوں۔ خوبصورت چہرہ، خوبصورت انداز، خوبصورت آواز، خوبصورت نام، حضرت مولانا عاصم شاد صاحب۔